وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آج کی اس ملاقات ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے کہ باپ اور والد، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی عزت و تقریم بس میں اپنی گفتگو کو 4 سے 5 پوائنٹ بیان کر کے ختم کر دوں گا، اور اگر میرے بیان کردہ یہ 4 سے 5 نقطے آپ کو سمجھ آ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت کی جنت انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پہلی بات جو قرآن نے ہم کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی مخلص ہے، ساری دنیا کے انسانوں میں سے اگر کسی انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے اخلاص موجود ہے تو اس انسان کا نام ہے باپ۔ اگر کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی اس کے ساتھ مخلص ہے، ماں سے بڑھ کر بھی کوئی اس کے ساتھ مخلص ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان، یہ بیٹا اور بیٹی خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے اور شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ مجھے یہ بتائیں، نبی اور رسول سے بڑھ کر بھی اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کی شریعت کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ نبی ہے، 950 سال قوم کو دعوت دی، قوم بات نہیں مانی، خود ہی دعا کی انی مغلوب فانتصر، اللہ ان کے عذاب بھیج۔ پانی آیا، ساری قوم پانی کی لہروں کی نظر ہوئی، بیٹے کو دیکھا، وہ جودی پہاڑ پہ چڑھ رہا، لیکن حضرت نوح جانتے تھے کہ آج بھی بچ سکتا نہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ بیٹے کا پانی تعاقب اور پیچھا کر رہا ہے، دعا بھی خود ہی کی، وہ پدری محبت پیدا ہوا۔ یہ باپ کا اخلاص، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، 950 سال دعوت دی، بات نہیں قوم مانی، خود ہی بد دعا کی، عذاب آیا، ساری قوم ڈوبی، پرواہ نہیں۔ جب سگا بیٹا پانی کی لہروں کی نظر ہونے لگا، حضرت نوح کہا اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا۔ یہ ایک باپ کے دل کے اندر چھوٹی اولاد کے لیے محبت کا عظیم مظہر ہے۔ کاش میرے پاس وہ پیمانہ ہو، کوئی ایسی میرے پاس مشین ہو کہ جس کے ساتھ یہ چیک کیا جا سکے کہ دل کے اندر چھپا اخلاص، درد، تکلیف، تو میں ہر ایک بیٹے کو اور بیٹی کو وہ مشین لگا کے دکھاؤں کہ ساری دنیا کے غم، درد، دکھ، تکلیفیں ایک طرف، تیرے باپ کے سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر تیرے لیے جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو درد ہے، جو اخلاص ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تو پہلی بات کیا ہے؟ باپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مخلص۔ میں حیران ہوں اس بات کی کہ میں نے قرآن مجید سے تمام آیات کو اکٹھا کیا، جن آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یعنی کیوں کہہ لیجیے کہ میں نے حضرت ابراہیم کی تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ میں حیران ہوا، نبیوں کے باپ، رسولوں کے باپ، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، جتنی دعائیں کی ہیں ان کو اکٹھا کریں، پڑھیں تو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اپنی زندگی میں کی تمام دعاؤں میں سے زیادہ دعائیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں، یہ اولاد کے لیے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جتنی بھی دعائیں حضرت ابراہیم نے کی، آپ ان کا مطالعہ کریں، اللہ نے ساری دعائیں قبول بھی کی اور پوری بھی کی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ نہیں ہے، اب میری دعا ہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں کو کمی نہ آنے دینا، اس کی اولاد کو کمی نہ آنے دینا، اس شہر کے اندر کسی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ 3 سال قبل میں عمرے پہ تھا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی، ان کے ہمراہ بیت اللہ میں قیام کیا، دیگر مشائخ بھی وہاں موجود تھے۔ قیام اللیل سے فارغ ہونے کے بعد ایک ساتھی دوست انہوں نے آج ایک بات کی، جب انہوں نے وہ بات بیان کی تو مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آئی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ چند دنوں میں شہر مکہ کے اندر اور شہر مدینہ، ان 2 شہروں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ داخل ہوئے اور نکلے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ داخل ہوئے، لاکھوں موجود ہیں۔ اس وقت میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ نے صدیوں پہلے، زمانوں پہلے اس سرزمین پہ کھڑے ہو کر وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کی دعا کی تھی۔ آج میں اپنی آنکھوں سے اس کے دعا کے مظہر کو اور دعا کے اثرات کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک شہر کے اندر چند دنوں کے اندر کروڑ لوگ آئے، نکلے، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر وہاں موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کی موجودگی کے باوجود پانی کا ایک قطرہ بھی شہر میں کم نہیں ہوتا، روٹی کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا، آپ اندازہ کر سکتے۔ اور اگلی بات، نوجوانوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی تعلیم کے اندر ہے، ترقی کاروبار کے اندر ہے، تو آپ مغالطے میں۔ اس دنیا کے اندر جتنی تیزی سے ترقی باپ کی دعا کی برکت سے انسان کو ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں۔ ایک انسان کے لیے جو قوت، جو طاقت، ایک انسان کے لیے جو ترقی، جو عزت، جو سرفرازی اللہ نے باپ کی دعا کے اندر رکھی ہے، کسی چیز کے اندر نہیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، باپ کی دعا آپ کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی تعلیم، کوئی ڈگری آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں شہر میں چند سال پہلے کی بات ہے، کانفرنس کے لیے جاتا، آپ بھی جاتے ہیں، چند سال پہلے میں وہاں گیا تو بیان مکمل ہوا، بعد میں دیگر علماء کے بھی بیانات ہیں، تو بیان کے اختتام کے بعد ایک نوجوان مجھ سے ملا، خوبصورت نوجوان، پڑھا لکھا، گلے ملا، کہتا حافظ صاحب بڑی آپ کے ساتھ ملاقات کا ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، ملاقات ہوئی ہے، بیانات میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، پریشان۔ میں نے کہا تیری پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اسکول کھولا ہے، اچھی تعلیم ہے، قابلیت ہے،
اور اسکول کے اندر ہر سہولت دی ہے، لیکن مجال ہے کہ کاروبار چلے، دن بدن پریشان، نہ ایسی عمارت اس شہر کے اندر موجود ہے، نہ ایسی سہولت اس شہر کے اندر موجود ہے۔ اس علاقے کا سب سے پڑھا لکھا نوجوان میں ہوں، اس علاقے کے اندر اچھی پہچان رکھتا ہوں، لیکن پریشان ہوں۔ میں نے کہا مکمل گفتگو سننے کے بعد میں نے کہا تیری گفتگو سے معلوم ہوتا ہے تو باپ کا گستاخ ہے، تو ماں کا نافرمان ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اپنی تعلیم کا ہو بوڑھے باپ کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی قابلیت کا ہو بوڑھی ماں کو تو نہیں دکھاتا، گھر جا کے باپ کو یہ تو نہیں کہتا تجھے کیا پتا ہو، تجھے تو کسی چیز کی عقل ہی نہیں، ماں کو یہ تو نہیں کہتا کہ تو چپ رہ، تجھے کیا پتا ہو کیسے تعلیم دی جاتی ہے، کیسے کاروبار کیے جاتے ہیں، ماں کا دل تو نہیں دکھاتا، تیری گفتگو بتاتی ہے تو ماں کا دل دکھاتا ہے تو باپ کا دل دکھاتا ہے۔ تیری دنیا تجھے کہاں سے سکون دے گی، کہاں تمہیں درد، جب گھر میں بوڑھا باپ بوڑھی ماں تکلیف کے اندر ہے، اس کا چہرہ بدل، اچھا اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو 12 سال کے بعد میں اسی کانفرنس میں تھا، وہ نوجوان آ کے بیٹھا تھا، میں نے اس کو پہچانا نہیں تھا، بالکل نہیں پہچانا۔ بیان مکمل ہوا، گفتگو کے بعد وہ نوجوان ملا، جب بولا تو پھر مجھے پتا چلا یہ تو وہی نوجوان ہے۔ کیوں؟ اب چہرے پہ ماشاءاللہ مکمل داڑھی تھی، خوبصورت چہرہ تھا، پیشانی چمک رہی، بڑی بات ہے۔ کہتا حافظ صاحب آپ نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا، میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ حقیقت یہی تھی، میں بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ان کا دل دکھاتا تھا، ماں کو کہتا تھا تجھے تو عقل ہی کوئی نہیں، تم نے تو اپنی گزار دی، آپ کو کیا پتا ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں۔ میں بے چین تھا، میں بے قرار تھا، میری زندگی کے اندر سکون نہ تھا، آپ نے نقطہ سمجھایا، باپ کے قدموں میں گرا، ماں کے قدموں میں گرا۔ باہر نئی گاڑی بھی کھڑی ہے اور اسکول کے باہر لکھا ہوا ہے نو ایڈمیشن، داخلے بند ہو چکے ہیں۔ آج اس پورے علاقے کا سب سے اچھا میرا اسکول، باپ کی دعا کی برکت، اللہ کی قسم تم کو نہیں پتا، بوڑھے باپ کی دعا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم جاتا ہے بازار کے اندر، تو جاتا ہے کسی مدرسہ کے اندر، کسی مسجد کے اندر، علماء کے پاس دعا کیجئے، جانا چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، لیکن دنیا کے کسی انسان کی دعا کے اندر وہ رفتار نہیں ہے، وہ سرعت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے جو طاقت اور قوت اللہ نے تیرے لیے تیرے باپ کی دعا کے اندر رکھی ہے۔ آپ نے یہاں نقطہ سمجھاؤ، بڑی مزے کی بات، آج تک آپ نے صرف ایک ہی بات سنی اور جناب حضرت ابراہیم کو بڑا آزمایا گیا، سنیں نا، حقیقت بھی بڑے کڑے امتحان اللہ نے لیے، آگ میں گرا دیا گیا، ہجرت کی وغیرہ سب پتہ ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ آپ نہیں جانتے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے وہ بھی ابراہیم تھے علیہ السلام، خلیل اللہ تھے، اور وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، اور جو فہم و فراست ایک نبی میں ہوتی ہے کسی اور کے اندر ہو سکتی ہے۔ جب مانگنے کی باری آئی نا، جب مانگنے کی باری آئی، میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ میرا اپنا ایک ذاتی فہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی انسان آئے تھے، سب دعائیں کرے کہ اللہ سے، اولیاء بھی کرتے رہے، صلحاء بھی کرتے رہے، انبیاء بھی کرتے رہے۔ تاریخ انسانیت کی جو بڑی بڑی دعائیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا سودا اللہ سے ابراہیم نے کیا۔ مانگا تو پھر معمولی چیز نہیں مانگی، پتہ کیا مانگا؟ کہا اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے جو کام ماننا ہے، بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار، آنکھوں سے دور کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب ہاتھ اٹھا کے مانگتے کیا ہیں؟ سب سے بڑی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
اللہ مجھے اپنی اولاد میں سے ایک امت چاہیے پوری جو تیری فرما بردار. یہ بڑی دعا نہیں ہے، دعا ہی بہت بڑی، لیکن طریق انسانیت کی سب سے بڑی دعا نہیں، وہ آگے ہے. وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ، زندگی بھر کی قربانیوں کے بعد اب میں آپ سے مانگتا ہوں وہ آخری نبی اور آخری رسول اور پیغمبر جو اپنے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، جو اپنے سینے کے اوپر خاتم النبیین کا تمغہ سجا کے آئے گا، وہ آخری نبی بھی مجھ کو چاہیے تو اپنی اولاد میں سے چاہیے. کتنا بڑا سودا ہے جی، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سودا. تو باپ کی دعا بھی اللہ کی بڑی. باپ کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ نہیں، آپ کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، نسلیں آپ کی سدھر جائیں گی. سایہ بن کے، صاحبہ بن کے باپ کی دعا ہمیشہ آپ کی نسلوں کے ساتھ رہے گی. شرط یہ ہے کہ باپ کی دعا اپنی دی ہو کے اوپر ہے. جی یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے؟ باپ اور والدہ. نمبر دو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان ایک انسان کے اوپر اگر کسی کے ہیں تو وہ باپ کے ہیں اور ماں کے ہیں. اس دنیا کے اندر آپ پر کسی کے اتنے احسان نہیں ہیں جتنے احسان آپ کے اوپر آپ کی والدہ کی اور آپ کے والد کے ہیں. کبھی توجہ تو کیا ہے؟ قرآن مجید نے جھنجھوڑا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اے انسان، اپنے ماں اور اپنے باپ کے احسانات کو یاد رکھا کر. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیرے اوپر احسان کرنے والی ہستی وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری والدہ ہے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑے محسن ایک انسان کے اس کے والد اور اس کی والدہ ہے. پھر اللہ نے انسان یاد کر ہمارا یاد کر تیری والدہ نے کیسے تکلیفوں کے ساتھ امت کی پیٹ اٹھائے، کیسے دکھ اور تکلیف کے ساتھ تمہیں دنیا کے اندر آئے. پھر یاد کر کیسے وہ سینے سے لگا کے تجھے دودھ پلاتی رہی ہو، تجھے خوراک مہیا کرتی رہی. یاد کر کہ تیرا والد کیسے گھر سے باہر محنتیں کرتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، اپنا خون پسینہ ایک کرتا رہا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنتا رہا. دن ہے، رات ہے، دوپہر ہے، شام ہے، مزدوریاں کرتا رہا، کاروبار کرتا رہا. جھکی کمر لے کر بوڑھے بزرگ بازاروں میں جاتے ہیں. 7 گھنٹوں سے لے کر 16 گھنٹے، 18 گھنٹے مزدوریاں محنت کرتے ہیں تاکہ میری اولاد کے کپڑوں کا انتظام ہو، روزی کا انتظام ہو، کھانے کا انتظام ہو، تعلیم کا انتظام ہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. انسان اپنی والدہ اور والد کے احسانات کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. سب سے بڑے محسن ہیں ماں. میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں. مت کاروبار کے پیچھے بھاگے، مت پاگل ہو جائے کہ یہ کرے وہ کرے. راز بتاتا ہوں، دولت مال پیسہ آپ کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوگا، غربتیں ختم ہوگی. ایک راز بتاتا ہوں آپ کو، خاص کر یہ جو نوجوان ہیں. وہ راز کیا ہے؟ آج سے عہد کرے، عزم کرے کہ میرے گھر کے اندر والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، آج کے بعد سب سے قیمتی اور میٹھا لباس میرے گھر میں میرے باپ کا ہوگا. سب سے اچھا جوتا میں ان کو لا کے دینا ہوگا. میرے گھر کا سب سے اچھا روم ان کا ہوگا، سب سے اچھا بستر میں ان کو مہیا کروں گا. پھر کیا مجال ہے کہ تیرے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو. تو سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر کس کے ہیں؟
اگلی بات بسا اوقات گفتگو کرتا ہوں نا، میری گفتگو طالب علم مانا ہوتی ہے، لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ آپ سب بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ ماں اور باپ، آپ نے ایک لفظ سنا ہے، میں دہرائے دیتا ہوں، بادشاہ لفظ سنا ہے کہ نہیں؟ کیا لفظ میں نے بولا؟ پھر بولیے، کیا بولا؟ بادشاہ۔ جانتے ہیں اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ کیا عزت ہوتی ہے بادشاہ کی؟ جہاں جاتا ہے، جہاں رہتا ہے، اس کے پروٹوکول سے واقف ہے نا؟ مجھے اس سے بڑا لفظ نہیں ملا کہ جس کو میں استعمال کر سکوں۔ میرے نزدیک یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، آج سے اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دو، اپنی والدہ کو ملکہ کی طرح عزت دو۔ اللہ کی قسم آپ دنیا کے اندر شہزادوں کی طرح جیئے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ، پھر پڑھ، بار بار پڑھتا رہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان آیات کے اندر اللہ نے جو پروٹوکول ماں کا بیان کیا ہے، جو پروٹوکول باپ کا بیان کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کسی قانون کی کتاب کے اندر یہ پروٹوکول کسی بادشاہ، کسی صدر، کسی وزیر، کسی جرنیل کا بھی نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے باپ کو یہ پروٹوکول دے۔ کسی صدر وزیر اعظم کا یہ پروٹوکول نہیں دنیا کے اندر جو قرآن کہتا ہے اپنی والدہ کو دے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، انتہا ہے اس پروٹوکول کی، انتہا ہے اس پروٹوکول کی۔ باپ کے سامنے جھک کے تو دیکھ، ماں کے قدموں میں گر کے تو دیکھ، انہیں اپنے سر کا تاج بنا کر تو دیکھ، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی فرما برداری کر کے تو دیکھ۔ تیری زندگی میں سکون اور چین نہ آئے تو پھر کہنا، تیری بے چینیاں خود پیدا کرتا ہے، دوستوں کو اہمیت دیتا ہے، پیار بیلیوں کو اہمیت دیتا ہے، اپنی چاہتوں کو اہمیت دیتا ہے، اپنی پسند کو اہمیت دیتا ہے، اور بڑے باپ کا دل دکھاتا ہے۔ جی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے؟ جی والدین۔ اور سب سے زیادہ آپ کے اوپر احسانات کس کے ہیں؟ جی آپ کو دنیا کی کوئی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک آپ کو والد کی دعا پہنچا سکتی۔ والدین کو پروٹوکول کس طرح دینا ہے؟ جس طرح بادشاہ۔ اب اگلی بات، آخری بات ہے انشاءاللہ، وقت میرا ختم ہونے والا ہے۔ وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو، تو کرتا ہے؟ اس کے والد کو دل کی کوئی تکلیف پہنچے تو پسند کرتا ہے؟ دل کا سائز بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، کسی کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو، تو کیا کریں گے آپ ہر تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں کہ میری جان چلی جائے، میرے والد صاحب بچ جائیں، ایسے تکلیف برداشت نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کو ہارٹ اٹیک آ جائے، دل کی جتنی بیماری، جتنے امراض ہیں دل کے، سارے ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، بال بند ہوئے ہیں،
دل کا سائز بڑا ہے چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ، کتنی تکلیف ہوگی اس کو؟ دل کے تمام امراض مل کر ایک انسان کے اوپر حملہ آور ہو، اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لکھ لو میری یہ بات، نوجوانوں میری یہ بات لکھ لو کہ ایک انسان کے دل کے اوپر دل کی تمام بیماریاں ایک ساتھ حملہ کریں، اسے تب اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تب اتنا درد نہیں ہوتا، تب اسے وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی تکلیف تب ہوتی ہے جب اس بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نوجوان بیٹا بدتمیزی کرتا ہے۔ جو تکلیف تب ہوتی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس بوڑھی ماں کے جسم کے اندر، اس بوڑھے باپ کے جسم کے اندر دنیا کی جسمانی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، لیکن جوان بیٹے کی بدتمیزی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کہ جسم کی ہر تکلیف کو سہ سکتے، لیکن جب جوان اولاد کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتی کہ روز مرتے ہیں روز جیتے، آپ کو علم نہیں تبدیل پہ کیا ملتی، نہ زندہ ہے نہ مرتا ہے، جب اولاد ہی کی نافرمانی کرتی، مت ماں کا دل دکھایا کر، نہ باپ کا دل دکھایا کر، چین نہیں پا سکے گا دنیا کی۔ تجھے علم نہیں کہ جب تو بڑے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ شادی کروں گا تو وہاں کروں گا، وگرنہ خودکشی کروں گا، گولیاں کھا کے مر جاؤں گا، اور تجھے نہیں پتا کہ تو نے بڑے باپ کے دل کے اوپر کتنا خطرناک وار کرا۔ جب جوان بیٹی کھڑی ہوتی ہے ماں کے سامنے چلا کے کہتی ہے جاؤں گی تو اسی گھر میں جاؤں گی، وگرنہ یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، اس جوان بیٹی کو علم نہیں کہ اس نے جیتے جی اپنی ماں کا جنازہ ہی نکالنا ہے۔ یہ دنیا کے ہر دکھ کو برداشت کر سکتے کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہر دھوپ انہوں نے دیکھی ہوتی ہے، ہر سرد گرم کو دیکھا ہوتا ہے، ہر سختی اور نرمی کو برداشت کر کے تمہیں جوان کیا پالا پوسا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، بڑھاپے کے اندر آ کر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ان کو تکلیف دیتی ہے تو تیری بد زبانی، تیری بد اخلاقی اور تیری نافرمانی۔ کبھی بھول کے بھی ماں اور باپ کا دل نہ دکھانا، چین نہیں تو پا سکتے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میرے قریبی ساتھی تھا، میرے سامنے 12-13 سال پہلے کی بات، شیطان بھی تو حملہ کرتا ہے، میرے سامنے اس نے اپنے بڑے باپ کو جھڑکا اور جھڑک بھی جب دی تو اس کو علم نہیں تھا کہ اس باپ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اس باپ کا چہرہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا میں تیرے ساتھ بڑا ہوں، اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ، استغفار کر، معافی مانگ لے اس باپ سے، نانا مانگے کا پچھتائے گا۔ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، سکھ دیکھنا چاہتا ہے اس کو دکھ نہ دے۔ اس نے کہا اس نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، یہ تو گھر کے اندر غیرہ وغیرہ جو ہو سکا کہا، نہ وہ معافی مانگ سکا نہ اس نے استغفار کیا۔ ٹھیک 10 سال کے بعد میں نے ایک منظر اور دیکھا، باپ تو اس کا اس دنیا میں نہ رہا۔ ٹھیک 10 سال کے بعد میں نے اسی جگہ پہ، کچھ فاصلہ ہوگا، کچھ تھوڑی سی جگہ آگے پیچھے ہوگی، میں نے منظر دیکھا کہ اسی کا جوان بیٹا نشے کی حالت میں اس کو گالیاں دے رہا، اس کی گریبان کو پکڑ کر۔ میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا وہ دن یاد کر کے میں نے تجھے سمجھایا تھا، تجھے کہا تھا کہ معافی مانگ لے کر، آگے سے مجھے بھی کہنے لگا ہے میرا جینا حرام کر دیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اب باپ مرو مٹی میں دفن ہو چکا ہے، تو روز مرے گا تو روز جیے گا۔
میں پھر سے واپس آؤں گا، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کے ساتھ وہ کس کون ہے؟ والدین، والد اور والدہ۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد آپ اور انسانات کس کے؟ آپ کی عزت ترقی میں سب سے زیادہ کس چیز کا اثر ہے؟ والد صاحب کی دعا کا۔ ماں باپ کو کیسے پروٹوکول دینا چاہیے؟ جیسے بادشاہ۔ والدین دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اب آخری بات والدین کے لیے 1 یا 1.5 منٹ کے اندر والدین کو صرف ایک نصیحت کروں گا کہ 2 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی نافرمان نہیں ہونے دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے اللہ کے سامنے کے لیے عزائم کرتے رہا۔ اور دوسری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ زندگی کے اندر اولاد سے سکھ لینا چاہتے ہیں اور اولاد کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے قانون بتایا ہے اس قانون کو سامنے رکھیے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرتے رہیں۔ یہ 2 چیزیں علماء باپ پلے باندھ رہے ہیں۔ نمبر 1 دعا کرتے رہیں، نمبر 2 اولاد کے درمیان کیا کریں؟ عدل اور انصاف۔ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی اولاد کبھی آپ کی نافرمان دعا بھی نہیں کرتے، اور بس اب بات ایک بیٹے کو زیادہ دوسرے کو کم، ایک کی حمایت زیادہ دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کہ نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ والدین کی کافی کمیاں بتائیاں ہیں کہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں تھا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ملاقات کے اندر اس موضوع کی گفتگو ہو جائے گی۔